الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا كرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد الصلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور مکرم سامعین ذی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ انتہائی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی اور مزید کرم یہ کیا کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان لمحات کی طفیل سے ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور بالخصوص یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے. ماہ رمضان المبارک کی آمد عن قریب ہونے والی، تو استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری زبان پر حق کو جاری فرمائے اور اس حق پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کوئی کام کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر اس کام کی تیاری کرتے ہیں، ذہن کو بھی اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسباب ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے وہ بھی ہم پہلے ہی اس کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں. رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور برکت دو وجوہات کی بنا پر ہے. نمبر ایک تو یہ کہ رمضان روزے کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اس کی بڑی اہم خاصیت کیا ہے رمضان کے مہینے کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اس ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے. اب روزے کی اگر بات کی جائے تو ہجرت کے دوسرے سال
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے، اور اس کی فرضیت کا مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف روزے تم پر فرض کیے گئے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے بالکل اسی طرح کہ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تم پر روزے فرض کرنے کا مقصد، اور جو تم سے پہلے کے لوگ تھے ان پر بھی جو روزے فرض کیے گئے، مقصد صرف ایک تھا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر اس عمل کو کرنے کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اب یہ تقوی اور پرہیزگاری ایک عظیم منزل کا نام ہے، ایک عظیم مقصد کا نام ہے، قرب الہی کی اس عظیم درجے کا نام ہے کہ جس پر ہر مومن پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے جیسے پچھلے لوگوں نے رکھا ہے، ان پر فرض کیے گئے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے تم بھی روزے سے رہو تو تمہارے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جس طرح رمضان کے مہینے سے پہلے انسان تیاری کرتا ہے، ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کہ ہم اناج اور جو ضروریات کا سامان ہے، کچن کا سامان ہے، اشیاء خرد و نوش، وہ اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کر لی۔ یہ اشیاء خرد و نوش کا ذخیرہ کرنا یہ رمضان کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، سمجھانے کے لیے ایک نقطہ عرض کروں کہ جس طرح ہر چیز کا سیزن ہوا کرتا ہے کہ جب جس چیز کا سیزن آتا ہے تو اس کے دام بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ بڑی عجیب و غریب وبا پھیلی ہوئی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور کیا بات بولی جاتی ہے کہ یہ سیزن ہے، اس میں اگر نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے۔ اس سے ایک نقطہ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ کیا ہے کہ جب بھی سیزن آتا ہے تو قیمت بڑھا کر اپنے منافع کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کے سیزن کا مہینہ ہے، کہ جس طرح دیگر مہینوں میں ہماری عبادت ہوا کرتی ہے، تو جس طرح سیزن میں تاجر اپنے مال کی قیمت بڑھا کر زیادہ منافع وصول کرتا ہے، تو مومن کو بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو وہ اپنی عبادت میں زیادتی کر کے رب کی بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے۔ اس لیے کہ یہ عبادت کا مہینہ، اور عبادت کا مہینہ کیسا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے، ایک اوسط عمر جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ 60 70 50، یہ ان تین فگر کے درمیان اوسط عمر جو ہے وہ دنیا بھر کے انسانوں کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب پچھلی قوموں کی عمریں اور ان کے معاملات کو جب سنا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قومیں تو زیادہ عمر پانے کی وجہ سے ہم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھ جائیں گی۔ آپ دیکھیے نا کہ کیسا عظیم طبقہ تھا، آج ہم زیادہ عمر پانے کی خواہش تو ہر ایک کے دل میں۔ دو چیزیں ایسی ہیں نا کہ انسان آخری سانس تک بھی ان دو چیزوں کی خواہش انسان کی مرتی نہیں، ایک تو ہمیشہ جوان رہنے کی، دوسرا ہمیشہ زندہ رہنے کی۔ لیکن اللہ کا ایک نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں اس کے ضمن عرض کروں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، بے شمار تخلیقات ہیں پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ان تمام تخلیقات میں جیسے کوئی موجد ہوتا ہے نا، کوئی ایجاد کرنے والا، کوئی سائنسدان ہو یا کوئی بڑا مفکر ہو، مدبر ہو، تخلیق کار ہو، کریٹو ہو،
تو اس کی بہت ساری تخلیقات میں، بہت ساری ایجادات میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے سب سے عمدہ بنائی ہوں۔ یہ تو انسانوں کی مثال ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اور رب کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ تمام مخلوقات، پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، اور اس پوری تخلیق میں جو سب سے عظیم تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ انسان ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک تو لالچ بھی رکھا گیا۔ اب لالچ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا لالچ کیا ہے کہ انسان، روزے کی ہی مثال لے لیجئے جو ہمارا موضوع بھی ہے، روزے میں بھی جو لالچ ہمیں دیا گیا ہے روزہ رکھنے پر، وہ کیا ہے کہ روزہ رکھو گے تو تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اسی طرح عبادت کرو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری رضا، میری خوشنودی، میرا قرب تمہیں حاصل ہوگا، جنت کی نعمتیں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ ایک طرح کا لالچ ہے۔ لالچ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں لالچ رکھا گیا ہے۔ تو روزہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کوئی عام عبادات میں سے نہیں، بلکہ دین اسلام کے ارکان میں سے، ان ارکان میں سے ہے کہ جس پر یہ پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ پورے دین اسلام کی عمارت ان ارکان پر کھڑی ہوئی ہے جن کو 5 ارکان کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عظیم رکن روزہ بھی ہے، اور روزے کی فرضیت قرآن سے آپ نے سمجھ لی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی نعمت عطا فرمائی، ہم صبح شام کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ ایسا بھی عطا فرمایا کہ انسان جب اس ایک مہینے میں بھوک کی شدت برداشت کرے، اور روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ استقبال رمضان میں ہمارے ذہن میں کیا مفہوم ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کی کیا تیاری کرنی، کہ اناج اکٹھا کرنا ہے، راشن اپنے گھر میں ذخیرہ کرنا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ ہم ان تیاریوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کر لی، اصل میں یہ رمضان کی تیاری نہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وہ معمول آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوا کرتا کہ جب رمضان کا عظیم مہینہ آنے والا ہوتا تو صحیح معنوں میں استقبال رمضان کی جو تیاری ہوتی ہے وہ تیاری کرتے کہ اپنے آپ کو دنیاوی مشغولیت سے فراغت میں ڈال لیا کرتے۔ کسی کا کوئی لین دین ہوتا، وہ لین دین سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، اور کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو وہ سب دے کر اپنے آپ کو فارغ البال کر کے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے۔ مقصد کیا ہوتا کہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں، کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ عبادت کا سیزن ہے، تو جب سیزن میں ایک تاجر زیادہ منافع کمانے کے لیے اپنی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت بڑھا دیا کرتے ہیں، تو مومن کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ اس عبادت کے سیزن میں، اس مہینے میں عبادت زیادہ کرے۔ اور رمضان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ایک تو اس میں قیام اللیل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، جن کو ہم نماز تراویح کی صورت میں بھی ادا کرتے ہیں، اور قیام اللیل رات کے جو نوافل ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا عظیم مجدہ، اتنی عظیم خوشخبری اس شخص کے لیے سنائی کہ من صام رمضان وقام رمضان غفر له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس شخص نے بھی اخلاص کے ساتھ صرف رضائے الہی کو مقدم رکھتے ہوئے دن کا روزہ رکھا اور رات میں رب کی رضا کے لیے قیام کیا، کہ من صام رمضان وقام رمضان، دن کے رمضان میں روزہ رکھتا رہا اور رمضان کی راتوں میں رب کی بارگاہ میں قیام اور سجود میں اس نے راتیں گزاری، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی۔ اور روزے دار کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عظیم خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری فرمایا کہ افطار کے وقت اس کو حاصل ہوگی، دوسری عظیم خوشخبری جب وہ ہم سے ملاقات کرے گا تو میں رب بذات خود اس کو ادا کروں گا۔ فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل، چاہے نماز ہو،
حج ہو، جہاد ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے ہے۔ رب ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کو اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ تو اب جب اتنی عظیم عبادت کا مہینہ آنے والا ہو تو کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کریں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، تو کئی ایسے ہمارے بھائی بزرگ، ہمارے دوست احباب میں سے ایسے افراد ہوں گے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں۔ تو جو شخص بھی رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پا رہا ہے تو یقین جانیے کہ وہ مبارکباد کے ساتھ ساتھ سعادت مندی کا بھی مستحق ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے انتہائی خوشخبری والی بات بیان فرمائی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رب سے مغفرت کروا لے۔ اور وہیں دوسری جانب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی خسارے میں ہے، انتہائی بدبختی میں ہے کہ جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور رب سے مغفرت نہ کروا سکے۔ تو وہ عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تو ہم نے تیار کر لیا ہے، اور ذہنی طور پر کیسے تیار کیا ہے کہ ہماری تیاری تو میں نے کہا نا کیسی تیاری ہوتی ہے، ہم صرف دنیاوی تیاری کو ہی تیاری سمجھتے ہیں۔ استقبال رمضان ایک خوشی مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ انسان عبادت میں جو تبدیلیاں کرتا ہے، اور صحت کے حوالے سے ایک عظیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول مبارک میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جمعے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آسانی دین اسلام میں رکھی گئی، اور جہاں جہاں آسانی لینے کا حکم ہے وہاں ہمیں آسانی لینی چاہیے۔ روزے کی بھی اگر بات کریں، مسافر، اسی طرح مریض، یہ تو قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو سفر میں ہو یا مریض ہو، اسی طرح عورت کے مخصوص ایام ہیں، یا کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا معذور شخص ہے، معذور سے مراد جسمانی معذوری نہیں، شرعی معذوری جس کو ہم کہتے ہیں۔ شرعی معذوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ فی الوقت روزہ رکھنے سے قاصر ہے، تو شریعت نے آسانی اس کے لیے کیا دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ چھوڑنے کے بعد پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کریں، لیکن وہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے ہمیں روزے کی فرضیت اور روزہ رمضان کا رمضان کی ساعت میں رکھنے پر کیا اجر و ثواب ہے وہ اس قول مبارک سے سنیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فرمایا کہ وہ ساری زندگی بھی پھر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یعنی رمضان کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسی وقت میں رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، انسان اگر سال بھر بھی روزے دار رہے تب بھی وہ اس عظیم اجر کو نہیں پا سکے گا۔ اور میں نے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت کا مہینہ کیسا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیاری امت کو کیسا انعام عطا فرمایا ہے کہ اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر صرف اس بات پر بھی غور کریں نا تو آپ کو رب کی رحیمی اور کریمی پر ناز ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور رب کی رحمت بار بار چاہتی ہے کہ بندہ اس کے اور قریب آئے، اور قریب آئے، اور قریب آئے۔ اور پھر سورۃ الانفطار میں تو رب نے اتنے احسن انداز میں ایک تعجب کے طور پر انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے، وہاں پر بھی اللہ نے لفظ کریم استعمال کیا ہے، فرمایا کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس بات نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، اور کیسی عظیم عبادات، کیسے عظیم لمحات اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ ان لمحات سے استفادہ نہ کرے۔ ساری زندگی انسان جب تک زندہ ہے ذریعہ معاش کی فکر انسان کو ایسی ہی لاحق رہتی ہے، حتیٰ کہ آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ جو ہزاروں کما رہے ہیں وہ بھی فکر معاش میں مبتلا ہے،
اور جو لاکھوں کما رہے ہیں وہ بھی فکر معاش میں مبتلا ہیں، اور جو کروڑ کما رہے ہیں وہ بھی آپ کو فکر معاش میں مبتلا نظر آئیں گے۔ لیکن فکر معاش سے آزاد اور اللہ کا جو پسندیدہ بندہ صرف وہی آپ کو نظر آئے گا کہ جو رب کے دیے ہوئے پر راضی ہے۔ رب نے جتنا عطا کیا ہے، یہ بات میں بار بار سمجھانے کی اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندہ امیر نہیں ہو سکتا، نہ ہر بندے کے پاس سواری ہو سکتی ہے، نہ ہر بندہ اپنے گھر کا مالک ہو سکتا ہے۔ رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں ایک اسباب کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے اس کی آسان مثال میں آپ کو دوں نا کہ ساری دنیا کے لوگ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے، ساری دنیا کے لوگ عالم نہیں ہو سکتے، ساری دنیا کے افراد کسی ایک شعبے سے منسلک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر سب کے سب کسی ایک شعبے سے منسلک ہو جائیں گے تو انسان کی زندگی کا یہ معاشرے کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اب ایک معاشرے کا ایک نظام چل رہا ہے نا کہ یہاں ہمیں درزی کی بھی ضرورت ہے، یہاں ہمیں موسی کی بھی ضرورت ہے، یہاں ہمیں ہر شعبہ زندگی کی ضرورت ہے، اسی لیے تو معاشرہ پروان چڑھتا ہے نا۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پہلے مرد اور عورت پیدا کی، اور پھر ان کو قبیلوں میں بانٹ دیا، پھر ان کی زبانیں مختلف بنا دی، اور یہ سب کس لیے بنایا گیا؟ تاکہ یہ ایک دوسرے سے اپنا تعارف کر سکے، ایک دوسرے کی آپس میں پہچان کر سکیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ یہ چیزیں صرف دنیاوی اعتبار سے ہماری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ مقبول اور معزز بندہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف وہی ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور تقوی کی اس سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے وہ عظیم مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے آغاز سے ہی اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیوں؟ کہ ابھی رجب کے مہینے کا آغاز ہوا ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا اس لیے کرتے تھے کہ یہ عظیم مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے ہر لمحے ہر ساعت میں اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی حکمت پہلے بھی میں جو میری ناقص عقل میں سمجھ میں آتی ہے، ظاہر اصل حکمت تو ہماری سوچ سے بھی کہیں اعلیٰ ہوگی نا۔ رب چاہتا ہے کہ انسان بالکل اپنی ہر فکر سے آزاد ہو کر صحیح معنوں میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، صحیح معنوں میں عبادتوں سے استفادہ کرے، عبادت کی روحانیت اپنی ذات میں اپنے کردار میں محسوس کرے۔ عام دنوں میں تو ہم یہ بہانہ کرتے ہیں نا کہ شیطان نے بہکا دیا۔ ایک سوال جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں، آپ اس کا جواب اپنے آپ سے لیں۔ آپ یہ بتائیے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو ہمیں عبادت سے روک کے رکھتا ہے؟ بتائیے جی، شیطان۔ اچھا، اب ایک سوال، اس آپ کے جواب پر ایک سوال میرا دوسرا یہ ہے کہ جب شیطان کو سب سے پہلے رب کے بارگاہ میں رب کے حکم سے کس چیز نے ہٹایا؟ اس سے پہلے تو شیطان کا وجود نہیں تھا نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، لیکن اس نے تکبر کیا۔ تو اب کون سی چیز تھی جو شیطان کو بھی رب کی بارگاہ میں حکم عدولی پر مجبور کر دیا، اور رب کا حکم اس نے ماننے سے انکار کر دیا؟ تو اس وقت تو شیطان کا وجود نہیں تھا۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے نا تو ہم پھر اس دشمن سے بچنے کی تیاری کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، کہ ہمیں اپنے دشمنوں کی پہچان نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم جن دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، جن یہود و نصارہ کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، قرآن نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ذاتی اعتبار سے بھی جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ یقیناً ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے،
لیکن اس سے بھی بڑا دشمن ہمارے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ انسان کے اندر ہے جو انسان کو رب کی بارگاہ میں، اس کی اطاعت میں، اس کی شکر گزاری میں آڑے آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی نفس امارہ سب سے پہلے شیطان کو لعین اور ابلیس بنانے والا بھی نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کو مات دینے والے جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے عظیم عبادت جس کی وجہ سے نفس امارہ مردہ حالت میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کو بالکل مار دیتا ہے، وہ روزہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو فرمایا کہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات کو بھی اگر نتیجتاً سامنے رکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس نے اگر بیماری دی تو بیماری سے بچنے کے لیے اینٹی وائرس بھی دیا ہے، اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہمیں دوا بھی مہیا کی ہے، اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر اس دوا کا استعمال کرو گے تو اس بیماری سے چھٹکارا پا لو گے۔ نفس امارہ سے چھٹکارے کا ذریعہ روزہ ہے، عبادت ہے، کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، مومن رب کے حضور جب روزہ رکھتا ہے تو نفس امارہ کو مارتا ہے۔ اور روزہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کا نام نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی جو ایک مٹھاس اور روحانیت بتائی کہ فرمایا کہ انسان کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، صرف انسان کے شکم کا، انسان کے معدے کا روزہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، بدن کے ہر حصے کا روزہ ہے۔ کہ جس طرح ہم اپنے معدے کو، اپنے شکم کو خوراک سے دور رکھتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح جسم کے ہر عضو کو تمہیں لغویات سے، فحش گفتگو سے، بیماریوں سے، جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اپنے جسم کے ہر حصے کو بھی دور رکھنا ہے، تب تو انسان روزے کی اس روحانیت کو پا سکتا ہے۔ اور انسان جب نفس امارہ کو مات دیتا ہے تو پھر روزے کا جو عظیم مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، وہ تقوی اور پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اور جب تقوی اور پرہیزگاری انسان 29-30 دن جب مسلسل روزے رکھے اور مسلسل نفس امارہ کو مارتا رہے تو پھر اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان بقیہ 11 مہینے بھی نفس امارہ کو مار کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم نفس امارہ کو، یہی وجہ تو ہے نا، آپ میری اس بات سے ایک نتیجہ یہی نکالیے کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ سوچے کہ شیاطین تو جکڑے ہوئے، شیاطین تو ہے ہی نہیں نا بہکانے کے لیے، ہماری اطاعت رسول، یہ اطاعت الہی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے شیاطین کا وجود ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی انسان گناہ کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نفس امارہ تو اسی طرح موجود ہے نا۔ اور انسان کی عظمت، اس پر گفتگو ہم ختم کریں گے، انسان کی عظمت، انسان کی اعلیٰ جو مرتبے پر فائز ہونے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے نفس امارہ دیا ہے۔ عبادت کی روحانیت یہی ہے کہ انسان نفس امارہ کو مار کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا تو اسی عبادت میں لطف اندوزی، اسی عبادت کی روحانیت انسان محسوس کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر میری بات کو سن کر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کوئی چیز بھی رکاوٹ میں نہ ہو، کوئی چیز بھی رکاوٹ والی نہ ہو، سب کے سب مسلمان ہوں، سب کے سب عالم ہوں اور سب رب کے حضور عبادت کر رہے ہوں، تو حقیقی معنوں میں اس عبادت کا وہ مزہ نہیں کہ جو نفس امارہ کو مار کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو انسان کو بنایا ہے، یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب سے بہترین شکل و صورت میں انسان کو بنایا۔ اب انسان جب نفس امارہ کو مار کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں جا کر فساد اور خون ریزیاں کرے گی۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہی میرے بندے ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی حدیث کا ایک مفہوم جو حج کی حدیث کے متعلق ہے کہ جب منی میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے
اس خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو یہ سب لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آج میری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ تیاری صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ ذہنی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت لمحات میں عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.